یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. جو نیچرلی اریگیٹ ہو مطلب پانی مل جاتا ہے اس کو 10%، اور جس کو آپ محنت کرتے کنواں وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے الگ. ٹھیک ہے. کھجور اور انگور کی زکوٰۃ کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کریں گے. خرچ مطلب ان کی زکوٰۃ طے ہوتی ہے کچے مال میں اور ادا کی جاتی ہے سوکھے ہوئے مال میں. اس کو ہوتے ہیں خرچ. خرچ کیا ہوتا ہے؟ باغ میں جائیں گے اور اندازہ لگائیں گے یہ ایک خوشہ ہوں گا 10 کلو کا، ایک جھاڑ پہ 2 خوشے 20 کلو کا، 100 جھاڑ کے اوپر لگے ہوئے مطلب سمجھ رہے ہو آپ ملٹیپلائی بائی 20 کر دیں گے مطلب 2000 کلو. 2000 کلو کی زکوٰۃ دینا ہے. اندازہ لگایا جائے گا دیکھ کر، لیکن پے کیا جائے گا سوکھنے کے بعد. کہ تو اگر سوکھے نا، ظاہر سی بات ہے سوکھے نا بیکار ہو گیا اس کا مطلب سوکھنے کے بعد. تو یاد ہے کھجور اور انگور کے اندر یہ ہوتا ہے گیلی ہوتے ہیں نا بعد میں سوکھتی ہیں. تو کھجور اور انگوروں کے اندر زکوٰۃ کرنے کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے. اور کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کی جائیں گی. اندازہ لگایا جائے گا گیلے میں اور دیا جائے گا سوکھے میں. یاد رکھیے اس کے تعلق سے جو روایت آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت ہے انگور کی زکوٰۃ اس طرح مطلب خرچ کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرچ کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے. نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائیں گی اور کھجور کی زکوٰۃ خشک کھجور سے. اندازہ لگایا جائیں گیلے میں، ادا کیا جائے گا سوکھے کے اندر. یاد رکھیے اس چیز کو. ٹھیک ہے. اس معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور مال میں نہیں دینا چاہتے، اناج میں نہیں دینا چاہتے، تو اس کو بھی آپ کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل 10 کنٹل اناج ہوا، زکوٰۃ ہو رہی ہے 10% مطلب 1 کنٹل. آپ 1 کنٹل کا ریٹ کیا چل رہا ہے گیہوں کا 2500، تو 2500 بھی دے سکتے ہیں چونکہ آج کل یہ متبادل نکل گیا. ورنہ اس زمانے میں سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی چاندی سے، انگور کی انگور سے، کھجور کی کھجور سے دی جاتی تھی. ٹھیک. چلیے آگے بڑھتے ہیں. شہد کی پیداوار میں بھی عشر ہے. شہد پی چونکہ اسٹاک ہوتا ہے ایئرس اینڈ ایئرس، اس میں بھی عشر کا تقاضا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں عشر لیا ہے مطلب 10% لیا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے رکاز دفن شدہ خزانہ اگر مل جائے تو اس میں 20% ہے، اور یہ 20% یاد رکھیے بغیر نصاب کے. اس میں نصاب نہیں، کتنا ہی ملے دینا پڑے گا 20%. ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے جو ہے روایت کے الفاظ جو یہ ہے، روایت یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس کے الفاظ کا خالی ایک تھوڑا حصہ رکھتا ہوں. دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے اور اس کا کوئی نصاب نہیں، جتنا ملے اس میں 20% نکال دو. یہ اس کا جو ہے مطلب تھریش ہولڈ ہے زکوٰۃ کے. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے سمجھیے آپ کتنا ملے، مطلب میرے کو تو بھائی 1 تولہ ہی ملا لیکن وہ خزانہ ہے 20% دینا پڑے گا اس میں سے. آپ نے کوئی محنت نہیں ہوئی اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. 20% اس کا وہ ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے. تو 2.5% سے لے کر 20% کے بیچ میں زکوٰۃ ہے. 2.5، 5، 10 اور 20 پورے آپ نے دیکھ لی. بہرحال یہ زکوٰۃ کی الگ الگ مقداریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پوری رکھ دی. اب بس مختصر جانوروں کی زکوٰۃ دیکھ لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تاکہ یقیناً ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بٹ ایک بس نالج کے لیے میں بھی سرسری رکھ دے رہا ہوں. بہت سارے اس کے ڈیٹیل مسائل تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے، چونکہ وہی پرابلم جیسا کہ اتنے سال کا ہوتا، ہم کو یہ نہیں معلوم جانور کتنے سال کا کب ہوتا. سمجھ. یہ تو جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں منہ کھول کے، ہے نا. منہ کھول کے دیکھ لیتے ہو کتنے کا ہے. اب انسانوں کے منہ کھول کے نہیں انداز لگا سکتے. ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے. اس کے دانت ہوتے ہیں پیدائشی، لیکن وہ ٹوٹ ٹوٹ کے جب نئے آتے ہیں تو آپ پتہ کر سکتے ہیں 2 دانتا، 4 دانتا، 6 دانتا، اس کی ایج کیا ہے، 8 دانتا ایج کیا ہے. بہرحال ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کر سکتے ہیں چونکہ ہم لوگ تو کبھی جانور کو نزدیک سے دیکھے بھی نہیں گے، بس ہم میں سے اکثر غور سے کہ کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. بٹ میں مختصر رکھ رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے. تفصیلات میں کہہ رہا ہوں شروع میں جو کہا اور ابھی بھی جو کہہ رہا ہوں علماء سے آپ رجوع کر کے فتاوے جس کو کہتے ہیں نا ایگزیکٹ آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ پوچھ کر کرے تو زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. آئیے بس مختصر سے میں لے لیتا ہوں جانوروں کے اندر زکوٰۃ کیا ہے. 4 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 4 اونٹ سے زیادہ اگر ہوتے ہیں تو 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی. 4 تک کچھ نہیں ہے، 5 کے بعد سے لے کر ایوری 5 پر 1 بکری زکوٰۃ. کب تک؟ 24 تک. ہر 5 کے بعد 1 بکری، 10 2 بکری، 15 3 بکری. ٹھیک ہے. یہ اس کا انسان. 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینا پڑے گی. 25 سے لے کر 35 اونٹ ہے تو 1 سال کی اونٹنی دینا پڑے گی. 36 سے لے کر اگر 45 کے بیچ میں اونٹ ہے تو 2 برس کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینا ہوگی. مطلب 1 سے 24 کے آپ نے نکال دی بکریاں، پھر 24 سے 35 کے لیے 1 اونٹنی 1 سال کی. پھر آپ سمجھے نا 36 سے لے کر 45 کے لیے آپ 2 سال کی 1 اونٹنی نکالیں گے. 46 سے لے کر 7 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی ہوں گی زکوٰۃ کے اندر. 61 سے لے کر 75 اونٹ اگر آپ کے پاس ہے تو 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے. 76 سے لے کر 90 اونٹ اگر آپ کے پاس ہے 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے. اور 91 سے لے کر 120 اونٹ تک اگر آپ کے پاس ہے تو 3 برس کے 2 اونٹنیاں آپ کو اس میں زکوٰۃ میں دینا ہے. اور 120 سے لے کر اس سے آگے ہے تو 120 سے زائد تعداد پر ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی جو اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہوں گی. یاد رکھیے کوئی شخص کم نصاب مطلب نصاب سے کم ہونے کے بعد بھی اپنے خواہش سے زیادہ دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ میں کیوں کر رہا ہوں، نہیں زکوٰۃ تو ایگزیکٹلی دینا، زیادہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ زیادہ دے سکتے، کم نہیں دینا ہے، یاد رکھیے، جو اس سے زیادہ دینا چاہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آئیے آگے بکریوں کا دیکھ لیتے ہیں۔ 40 سے کم بکریوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے۔ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک جو ہے زکوٰۃ جو ہے ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 بکریوں تک یاد رکھیے 2 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ 201 سے لے کر 300 بکریوں تک زکوٰۃ 3 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر ایک ایک بکری زکوٰۃ میں آپ کو دینا ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 30 سے کم گایوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 گایوں پر اگر 30 ہو جائے آپ کی، 30 سے کم مطلب 29 سے تو نہیں ہے، 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوں گی۔ 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنا ہوں گی۔ بچڑا بچڑی دونوں چلیں گا، لیکن اونٹوں کی زکوٰۃ میں اونٹنیاں ہیں، مطلب ایگزیکٹلی جو بتایا گیا حدیث میں میں رکھ رہا ہوں۔ تو 40 سے اوپر 2 سال کے بچڑا یا بچڑی جو ہے زکوٰۃ میں دینا ہوں گی۔ 60 گائیں اگر ہو آپ کے پاس تو 2 بچڑے یا بچڑیاں جو 2 سال کی عمر کی ہو وہ زکوٰۃ دینی ہوں گی، اور 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ میں ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے، جو اوپر میں نصاب بتایا جانوروں کا، اس تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ آدھے سال سے زیادہ نیچرل گھاس پہ چرتا ہو تب یہ زکوٰۃ ہے، لیکن جن جانوروں کو آپ ہی لا کر کھلاتے ہیں 100% ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے انکم پر زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو ریوڑ ہے، گھومتا پھرتا ہے، چرتا پھرتا اور آتا ہے، جس کو آپ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، جس کو فیڈنگ آپ نہیں کرتے، یہ نیچرل اس پہ فیڈنگ ہوتی ہے، تو علماء لکھتے ہیں نصف سال سے زیادہ یہ نیچرل فیڈنگ پہ ڈیپینڈ ہے، تب ان کے اوپر یہ زکوٰۃ ہے، جس کے تعلق سے ایک ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہو، آپ نہیں کھلاتے ان کو، جنگل میں چرتے، اب آپ نے بھینسیں پال لی، آپ کھلاتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں، ان کی انکم پہ، دودھ وغیرہ پہ زکوٰۃ ہوں گی اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو، لیکن بھینسوں پہ نہیں ہوئی، کیوں؟ آپ کھلاتے ہیں ان کو، یہ ریوڑ نہیں ہے جس کو آپ پالتے، سمجھے آپ بات کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو آپ نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو بطور زکوٰۃ ادا کرنی ہوں گی۔ تو یہ وہ جانور ہے جو نیچرل اس سے فیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ہم لوگ سوال کرتے عموماً اس پہ ہے کیا، اس پہ ہے کیا، اس پہ، وہ بھی رکھ دے رہا ہوں تاکہ میکسیمم کوشچنز اس میں کور ہو جاتے۔ پہلا، ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھڑیاں، کپڑے، اچھے اچھے چشمے، گوگلز، کار، بنگلوز، ویلاز، ایکسٹرا گھر، فلیٹس، ٹھیک ہے، اپنے استعمال کے لیے پلاٹ لیا ہوں، فیوچر میں بناؤں گا، آج نہیں بناؤں گا، اس پر بھی نہیں ہے، سمجھا۔ وہیکل جتنے بھی آپ نے پالے ہیں، گھوڑے جو آپ استعمال کے لیے رکھتے ہیں، شوق سے آپ نے گائے بیل پال لی، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھے، چونکہ استعمال کی چیزیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس سے کچھ بھی انکم ہوتی ہے، اور انکم 525 گرام چاندی کے لیول پہ آ جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، وہ رول یاد ہی رکھیے آپ، انکم ہوتی ہے اور 585 گرام سے سلور کے برابر 1 سال بچتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھوڑا استعمال کی چیز تھی اور غلام لوگ خریدتے تھے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ۔ کھیتی باڑی کرنے کے لیے جو مویشی استعمال ہوتے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، مطلب میں نے کھیتی کے لیے ہل جوتنے کے لیے 50 بیل گائے رکھا ہوا ہوں، اس پہ زکوٰۃ نہیں، چونکہ ان کو کھلانا ہی مجھے پڑتا ہے۔ ہاں ان کی پیداوار پر جو اگر بچتی ہے 1 سال تو اس پہ ہے، لیکن ان پہ نہیں ہے، بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کام کرنے والے مویشیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں جس سے آپ کام لیتے ہیں،
ٹھیک. اسی طرح سبزی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. حدیث کے الفاظ ہے، دارقطنی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں الفاظ ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، نہ ہی عاریت کے درختوں میں. عاریت کے درخت وہ درخت ہوتے ہیں جو آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں جس کا فائدہ وہ اٹھاتا ہے، چونکہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا 5 وسق 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں اور نہ ہی جبیہہ میں زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور سقروی کہتے ہیں کہ جبیہہ سے مراد گھوڑا اور خچر اور غلام، مطلب وہ چیزیں جو استعمال کے لیے گاڑی وغیرہ جیسا آج بولیں گے ان میں بھی زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے. تو یہ چند وہ چیزیں جس میں زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے. اب اس کے بعد ساری چیزوں کے لیے جس سے بھی آپ انکم حاصل کرتے، کرائے کے گھر ہے تو کرائے کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑیاں جو کرائے پہ چلتی ہے ٹورسٹ وہیکل سے آپ کی، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اس کی آنے والی انکم پر جو کہ اگر آنے کے بعد 585 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے اور 355 ڈیز بچتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. آپ کی ڈیری ہے تو ڈیری کے جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ڈیری سے آنے والی انکم اتنی ہوتی ہے کہ جو 585 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے، جو سال بھر بچتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہیں انویسٹ کر رکھا ہے، انویسٹمنٹ چونکہ آپ نے انویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بزنس میں آپ کو اس انویسٹ پر زکوٰۃ دینی ہے. آپ نے کسی کو ادھار دیا، یاد رکھیے اس ادھار پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے جو آنے والا ہے. جو ادھار کے ڈوبنے کا امکان ہے کہ اب نہیں ملے گا، بیڈ ڈیپتھ ہو گیا، اس کی آپ زکوٰۃ نہ دے. جس سال ملے علماء لکھتے ہیں اس سال 1 سال کی زکوٰۃ دے دے. جیسا مثال کے طور میں نے آپ کو ادھار دیا، 1 سال ہو گیا آپ سے مانگا، آپ نے نہیں دیا، دوسرے سال آپ نے ایزی لے لیا تو مجھے لگا آپ نہیں دیتے، 2-4 سال بعد آپ نے لا کے دے دیا. تو ایک تو میں جب پے کر چکا تھا جب تک امید تھی، جب امید ختم ہوگی میں نے پے کرنا بند کر دیا. جس سال آپ لا کے دیں گے پھر میں اس سال اس کی زکوٰۃ انشاءاللہ عزیز صرف 1 سال کی زکوٰۃ دوں گا، چونکہ وہ ڈوبنے کا امکان تھا اور مجھے لگا تھا پیسہ ڈوب گیا، بیڈ ڈیپتھ ہو گیا تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ادھار تو سب پر ہوتا ہے تو کیا مقروض آدمی زکوٰۃ دے؟ آج کے زمانے کی جو ادھار ہے اس کو ادھار نہیں مانا جائے گا، جو کہ اتنا کامن ہے. میں 10 لاکھ کا مال لیتا ہوں، 10 لاکھ میرے ادھار ہے کسی پر، کامن ہے. مطلب یہ بزنسز کا آج کل ٹرمز اتنے کامن ہیں کہ اس کو ادھار کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ادھار اس بوجھ کو کاؤنٹ کریں گے، اس مال کو کاؤنٹ کریں گے جس کے بوجھ تلے آپ دبے ہوتے ہیں، جس کی فکر آپ کو کھائی جاتی ہے. آج ادھار ایک کامن چیز ہے. فار ایگزامپل میں 10 لاکھ کا مال اٹھاتا ہوں ایک کمپنی سے، 10 لاکھ کا ادھار بھی دے چکا ہوں، 10 لاکھ کا اسٹاک بھی پڑا ہوا. یہ ادھار تو سب پہ ہوتا ہے. اس کا کیلکولیشن کیسے کریں گے آپ معلوم؟ اسٹاک فار ایگزامپل 100 روپیز، گولڈ 100 روپیز، سلور 100 روپیز، کیش وغیرہ جو بھی میرا اکاؤنٹس میں ایف ڈیز وغیرہ، باؤنڈس، شیئرس اور جو بھی یہ سب آپ نے کاؤنٹ کیا، لکھ لیا. کیا آنا ہے وہ بھی انکلوڈ کیجئے اس میں. اکاؤنٹس بنائیے، مطلب اب کیا آنا ہے، کیا ہے اور کیا آنا ہے ایک جگہ لکھیے. تو یہ چیزیں ہیں، سونا چاندی اسٹاک وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 1 لاکھ روپے یا 100 روپے آنا ہے وہ بھی آپ نے سب لکھ لیا. اب کیا دینا ہے اس کا الگ اکاؤنٹ بنائیے. ان کو اتنے پیسے دینا ہے، ان کو اتنا فلاں دینا ہے. جو ہے جو آنا ہے اس میں سے جو دینا ہے وہ کم کر دیجیے، اس کی زکوٰۃ نکال دیجیے. اوور آل بتا رہا ہوں میں آپ کو، جیسا کہ سونا اتنا، چاندی اتنا، مال تجارت اتنا اسٹاک میں پڑا ہوا ہے، اتنے پیسے 2 لاکھ 100 روپے ادھار آنا ہے، فلاں اتنا کرنا ہے، یہ اتنا کرنا ہے، یہ اتنا کرنا، لکھ لیا. یہ اتنا مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو دینا ہے، یہ فلاں دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ادھار لے کر کیا. سمجھ رہے آپ بات ہے؟ ایسا ادھار جس کو کاؤنٹ کرنے وہ لکھ لیا. یہ پورا حساب کیا، یہ پورا کیا، اور یہ جو ایکچوئل ہے اس میں سے اس کو مائنس کرو اور اس کی زکوٰۃ نکال دو. چونکہ آج کل اتنا سمپل کیلکولیشن نہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ہمارے بزنس وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس کو آپ پورا حساب کتاب کیجئے اور کوشش کیجئے ایکسیس ہو، کم نہیں ہونا کبھی زکوٰۃ. فار ایگزامپل 100 تھی تو 110 دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. زائد میں اللہ پکڑ نہیں کریں گا، ایک بھی کم ہو جائے نا پکڑ ہو جائیں گے. آپ ظہر کی نماز پوری پڑھے تو آخری قاعدہ ہی نہیں کرتے، قبول ہوں گی وہ 4 رکعتیں، واپس منہ پہ مار دی جائیں گی ہمارے. تو ویسے ہی پوری 2، زیادہ 2، 30 ہی گائے ہیں لیکن میں 2 دینا چاہتا ہوں زکوٰۃ، 2 کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ ہو رہی ہے 100 روپیہ لیکن میں چاہتا ہوں 110 دوں، دیجیے. پکڑ نہیں ہے، لیکن 90 ہو جائے نا پکڑ ہے. تو ایکسس میں جائیے، کمی کی طرف بہرحال مت جائیے. تو یہ بہرحال چند اہم نکات اور پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب اور بہتر سمجھے آپ تمام کے سامنے رکھوں، بالخصوص زکوٰۃ کے تعلق سے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنے دل کے ساتھ خوشی اور خضوع کے ساتھ زکوٰۃ دینے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ اپنی زکوٰۃ کو پورا حساب کر کے اس کے حساب سے زیادہ دینے کی ہم کوشش کریں. نہ صرف زکوٰۃ بلکہ فرض زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صدقات میں بھی انشاءاللہ اضافہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم، میرا نام عبدالبصیر ہے. میرا سوال فصل کے تعلق سے، آپ نے کہا فصل جب اگ جاتی ہے اور کاٹ دی جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. تو آپ نے کہا ہے کیا 5% جس پہ دینا ہے، جس پہ پانی دے کے آپ فصل اگا رہے ہو، اور 10% اس پہ دینا ہے جس پہ بارش
ہوتی ہے اور اس پہ فصل اگتی ہے. لیکن ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے فصل جو ہے 4 مہینے پانی پہ اگتی ہے بارش کے, اور پھر 4 مہینے جو ہے وہ پانی دے کے اس کی فصل نکالتے ہیں, جیسا کپاس ہوگی, کاٹن ہوگی. تو اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ فصل کے تعلق سے میں نے کہا کہ جو فصل پہ قدرتی بارش سے وہ ہو جاتی ہے وہ فصل 10% دینا ہے. جو فصل پہ ہم محنت کرتے ہیں پانی کے لیے, ٹیوب ویل ہو سکتا ہے, بور ہو سکتا ہے, کنواں ہو سکتا ہے, کینالس ہو سکتا ہے, یا پانی کے لیے چارجز پے کرتے ہیں جسے آتا ہے, اس کے لیے 5%. تو اب بھائی کا سوال یہ تھا کہ 4 مہینے ہندوستان میں بارش ہوتی ہے, باقی ٹائم فصلوں کو بارش نہیں ہوتی تو پانی دیا جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ تو دیکھیے جو فصلیں میجورٹی جس کو کہیں گے زیادہ سے زیادہ, یا جس کو کہیں 100% نیچرل واٹر پہ, ایسا ندی بازو جاری آپ نے ایک اندر لے لیا, ظاہر سی بات ہے اس کو آپ سال بھر کیا ہمیشہ آپ نیچرل پانی سے سینچ رہے ہیں, یا کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے نمی ہوتی ہے ماحول میں, نمی, وہ نمی سے ہی جو ہے فصلیں اگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کنٹینیوسلی ہیومڈ ہوتا ہے تو وہاں بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسی فصلیں جہاں آپ خود سے پانی بھی آ رہا اور پانی دے بھی رہے تو اس کو آپ 5% میں کاؤنٹ کریں گے, چونکہ جیسے ہی آپ نے قدرتی اس سے ہٹ کر اپنے طرف سے کچھ لگایا تو وہ معاملہ ہٹ جائے گا. ٹھیک, اس میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ میجورٹی مطلب سمجھ لیجیے زیادہ تر نیچرل اس سے ہوتا ہے تو پھر اس کو 10% میں کاؤنٹ کیا جائے گا. بہت کم کبھی ہوتا ہے کہ دینا پڑتا ہے, ایسا سال میں ایک بار لا کے دینا پڑا آپ کو پانی, لیکن 999 بار تو آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا, تو بھی ظاہر سی بات ہے 1% کے لیے تو آپ پورے کو نہیں نکالیں گے, آپ 10% ہی دیں گے. سمجھا بات کو؟ ایسا ہوتا ہے کہ میجورٹی آف ٹائم پانی دینا ہی پڑتا ہے. جیسا میں جانتا ہوں آج کل تو فصلوں کو پانی نیچرل پانی ہوتا ہی کہاں ہے, لوگ خرید کے ہی دیتے ہیں یا اسٹاک کرنا پڑتا ہے, بلکہ چھوٹے چھوٹے پاؤنڈس آج کل بنانا پڑے لوگوں کو, تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو وہ اندازہ لگائے کہ میرا میجورٹی کیا حصہ ہے اور اس کے اعتبار سے وہ طے کر لے کہ نہیں میجورٹی نیچرل ضرورت نہیں ہے, کبھی کبھار لیتا ہوں, اور زیادہ تر میں خرید کے لیتا ہوں, کبھی کبھار نیچرل ہوتا ہے. جیسا 4 مہینے نیچرل بارش, لیکن 8 مہینے کچھ بھی نہیں ہے, آپ خود پانی دے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں آپ 5% کا معاملہ رکھیں گے. اور جہاں 100% پانی آپ کو مل رہا ہے, جیسا کہ جس علاقے میں آپ پانی خرید رہے ہیں کوئی اور ہو سکتا خرید نہیں رہا ہو, کہ تو اس کا بالکل ندی سے بازو ہو کھیت, تو وہ 10 دیں گا, اور آپ ندی سے تھوڑا دور ہے جس کی وجہ سے آپ کو موٹر وغیرہ سب کرنا پڑے تو آپ 5% دیں گے. تو یہ آپ کو بہرحال طے کرنا ہوگا. اور بھی اس میں ایگزیکٹ پریسائز نہیں ایسا بالکل ہے, تو پھر آپ اسکالرلی اوپینین لیجیے علماء سے کہ ہمارا کھیت ایسا ہے, اس میں یہ ہے فلاں ہے, تو ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا میجورٹی زیادہ تر کو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز آپ فیصلہ کریں. انشاءاللہ عزیز ہم اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.